تو ہمارا ایک سردار جو تھا، ایک سردار ہمارا، وہ گیا کسی جگہ پر، گیا جا کر کے وہاں کے بلوچوں سے اور وہاں کے لوگوں سے، مینگلوں سے کہا کہ یہ جو ہمارے افسر حضرات، ان کے بڑے بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں، افسر حضرات ان کے کیمپ لگے ہوئے، بڑے بڑے افسر ہیں، تعلیم یافتہ ہے، مہذب قسم کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، ذرا گفتگو بھی تو میری سن لو، شادی شدہ نہیں بلکہ کیا ہے، جن بچیوں کی، جو بچیاں بالغ ہو چکی ہے اور خوبرو قسم کی ہو، دو بالغ ہو گئی ہو، خوبرو قسم کی بھی ہو، شادی شدہ بھی نہ ہو۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، سردار صاحب فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس قسم کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، بیکار کیا کر رہی ہے، وہ اگر اس طرح کیمپوں میں ان کو لے جاؤں گا، ان کو بھرتی کراؤں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں، ان افسروں کی کیا کریں، ان افسروں کی خدمت کریں گے تو اچھی خاصی یہ کہ روزی ہمیں مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، ہمارا گزار بیکار بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی سردار صاحب آیا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی آیا ہوا ہے، سردار صاحب کے لیے انہوں نے پہلے بکرے بھی ذبح کر دیا، وہ بلوچی جو سجی ہوتی ہے وہ سجی بھی اس کو کھلایا، اور سجی کھلانے کے بعد پھر مسئلہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب سردار صاحب نے اپنا مقصد بھی ظاہر کیا کہ میری آمد کس وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کہا اس مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جی اچھی بات ہے، ابھی رات عشاء ہے، آپ آرام فرما لیں، صبح تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کون کون سی بچیاں بالغ ہو چکی ہے اور کون کون سی بچیاں خوبرو بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، شادی شدہ بھی نہ ہوں، تو پھر آپ کے حوالے کریں گے، سوچیں گے، آپ ابھی آرام فرمائیں، آرام فرمائیں۔ سردار صاحب کو انہوں نے آرام کرایا، الگ ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب الگ ہو گئے، الگ ہو کر کے کہنے لگے غربت الگ چیز ہے، غیرت الگ چیز ہے۔ واہ، آپس میں کہنے لگے غربت الگ چیز ہے اور غیرت الگ چیز ہے، غریب تو ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے ہم لوگ، اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہمارے پاس آیا جو ہم سے ہماری غیرتوں کا سودا کر رہا ہے، کہ غیر شادی شدہ بالغ، غیر شادی شدہ خوبصورت خوبرو قسم کی عورتیں ہوں، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہماری غربت کو دیکھ کر کے یہ ہمیں بے غیرت سمجھ چکا ہے۔ ارے اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی، اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ سردار صاحب کے جسم کے 47 ٹکڑے کر دیے، سردار صاحب کے جسم کے، آپ کا پتہ نہیں ہے، یہ یہاں پٹھان بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں یہ جو بکری کو ذبح کرتے ہیں یا بکرے کو، تو اس میں جو بوٹیاں ہوتی ہے جو نقشے کے مطابق، جیسے کہ دیکھیں یہ آپ کی انگلیاں ہیں، جوڑ ہے، اس کے 3 جوڑ ہیں، سمجھے، پھر ہاتھ کا یہ گٹا ہے، یہ بھی جوڑ ہے، پھر یہ بھی جوڑ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں۔ تو جیسے بکری کے اندر جو جوڑ جو ہوتے ہیں نا، جوڑ جو ہوتے ہیں، جوڑوں کے اعتبار سے پھر اس کی بوٹیاں بناتے ہیں، جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں، مفاصل آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے بلوچوں میں 47 مشہور ہے۔ اب پٹھانوں کا پتہ، وہ تو میرے خیال بغیر ترتیب کے ایسے ہی کاٹتے آتے، ہمارے اس نقشے کے مطابق بناتے، نقشے کے مطابق یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی جوڑ ہوتے ہیں، اسی اعتبار 47۔ تو سردار صاحب کو تسلی کے ساتھ انہوں نے جیسے بکری کے 47 ٹکڑے ہوتے اس کے بھی 47 ٹکڑے کر دی، اور ٹکڑے کر کے ایک ٹوکری میں ڈال دی، اور ان کے بڑوں کو اطلاع دی کہ گوشت تو تم نے بہت کھایا ہوگا لیکن ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، خاص قسم کا ہرن تمہارے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، اگر اس کی گوشت تمہیں لینا ہے۔ اس زمانے میں یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سیل فون کی بھی یہ سہولت بھی اتنی نہیں تھی۔ اب 3-4 دن کے بعد جیسے گرمی میں وہ لوگ پہنچے، دیکھے کہ اس سے کتے کی بدبو آ رہی ہے، اس کے ٹکڑے انہوں نے اٹھا دیے، ان کی شریعت میں شہید ہو گیا، لیکن ہماری شریعت میں مردار ہو گیا۔ وہ اپنی اصطلاح میں وہ تو آج تک اس کو شہید کہیں، لیکن یہ کہ عام اللہ والوں کی اصطلاح میں اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، اللہ والے اس کو کہیں گے وہ سردار مردار ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے تمہارے، ارسل معی بنی اسرائیل، تمہیں جو بھی چاہتا ہے بغیرت، تمہیں تو غیرت آنی چاہیے،